باب اتخاذ السراری ومن آتق جاریتہ ثم تزوجہا. باب اتخاذ السراری. اتخاذ کا مطلب ہوتا ہے رکھنا یعنی لینا، السراری لونڈیوں کا. اور پھر ومن آتق جاریتہ، اور جس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر لیا، ثم تزوجہا، پھر اس سے نکاح کر لیا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں یہاں بات ہوگی. سراری جو ہے یہ سریہ سے ہے، جس کا مطلب ہے یعنی کہ لونڈی. اور سراری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا معاملہ شوہر اپنی بیوی سے پوشیدہ رکھتا ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا صالح بن صالح الحمدانی حدثنا الشعبی قال حدثني ابو بردہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما رجل کانت عندہ ولیدۃ، کوئی بھی شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو، فعلمها، پھر وہ اس کو تعلیم دے، فاحسن تعلیمها، پھر اچھی طرح اس کو تعلیم دے، وادبها، اور اس کو ادب سکھائے، فاحسن تادیبها، پھر اچھی طرح اس کو ادب، ایٹیکیٹس، مینرز سکھائے، ثم آتقها، پھر اس کو آزاد کر دے، وتزوجها، اور اس سے شادی کر لے، فلہ اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. وایما رجل من اہل الکتاب، اور جو شخص اہل کتاب میں سے، آمن بنبیہ، اپنے نبی پر ایمان لائے، وآمن بی، اور مجھ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، فلہ اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہے. وایما مملوک، اور جو بھی مملوک غلام، ادا حق موالیہ، ادا کرے حق اپنے آقا کا، وحق ربہ، اور اپنے رب کا حق، فلہ اجران، تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں. قال الشعبی خذها بغیر شیء، شعبی نے کہا، یعنی شعبی نے صالح بن صالح سے کہا، لے لو اس کو بغیر کسی قیمت کے. قد کان الرجل يرحل، ایک شخص سفر کیا کرتا تھا، فیما دونہا، اس سے کم چیز کے لیے، یعنی اس سے تھوڑے علم کے لیے، الی المدینہ، مدینہ کا. یعنی یہ تو میں نے تمہیں بہت بڑی بات بتا دی ہے، بعض اوقات لوگ اس سے بھی چھوٹی بات سیکھنے کے لیے مدینہ تک سفر کر کے جاتے تھے. وقال ابو بکر عن ابی حسین عن ابی بردۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقها ثم اصدقها، کہ اس نے اس کو آزاد کیا، پھر اس کو یعنی کہ آزادی کو مہر بنا لیا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ آزاد شخص کے لیے لونڈی سے نکاح کرنے کا جواز ملتا ہے، اور اس شخص کے لیے 2 اجر بھی بتائے گئے ہیں، ایک آزاد کرنے کا اور دوسرا اس سے نکاح کرنے کا. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں لونڈی غلام سے اچھا برتاؤ کرنے کا کتنا حکم ہے، کہ جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ، اور اگر کوئی زیادہ کام آ پڑے تو ان کی مدد کرو. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ مختلف مواقع پر لونڈی غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہے، جیسے زہار کے معاملے میں، جیسے قتل کے معاملے میں، اور چیزوں کے کفارے کے معاملے میں. اصل میں امام بخاری یہاں پر یہ باب کیوں لائے ہیں، اس کی ایک پیچھے وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اہل علم لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے کو مکروہ خیال کرتے تھے کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. پیچھے بات ہوئی نا قریش کی عورتوں سے شادی کرو، اور اب یہاں ہے کہ ایک دم جس کا کوئی حسب نسب نہیں ہے، لونڈی ہے، اس سے شادی کر لو. تو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی اجر کی بات ہے، وہاں بھی ایک اچھی بات ہے، یہاں بھی ایک اچھی بات ہے. کہتے کہ ایک خراسانی نے امام شعبی سے پوچھا کہ ہمارے ہاں اہل خراسان کہتے ہیں جو آدمی لونڈی آزاد کر کے اس سے نکاح کرتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو قربانی کے اونٹ پر سواری کر لیتا ہے. تو اس کی تردید میں امام شعبی نے یہ حدیث بیان فرمائی. ٹھیک ہے، اور امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ ایسا کرنا 2 اجر کا باعث ہے. اور کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے لیے 2 اجر ہے. مثلا جو شخص مشقت اور تکلیف کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ 2 اجر. جو شخص اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ 2 اجر ہے. جو حاکم اپنے اجتہاد سے صحیح فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بھی 2 اجر ہے. جو کسی دوسرے کی صحیح رہنمائی کرتا ہے، جو تیمم کر کے نماز پڑھے پھر پانی ملے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہے. حدثنا سعید بن طلید قال اخبرنی ابن وهب قال اخبرنی جریر بن حازم عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تحویل ہے،
دوسری سند ہے حدثنا سلیمان عن حماد بن زید عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر 3 جھوٹ. بینما ابراہیم مر بجبار، جس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک جبار یعنی ایک سخت بادشاہ کے پاس سے گزرے، ومعہ سارہ، اور آپ کے ساتھ حضرت سارہ آپ کی بیوی بھی تھی. فذکر الحدیث، تو انہوں نے پوری حدیث ذکر کی. فآتاها ہاجر، تو آخر میں حضرت سارہ کو اس ظالم بادشاہ نے ہاجر جو ان کی بیٹی تھی عطا کی. واپس آئی وہ اس لڑکی کے ساتھ، ہاجر کے ساتھ. قالت، کہنے لگی کف اللہ ید الکافر، روک دیا اللہ نے کافر کا ہاتھ. واخدمنی آجر، اور ہاجر کو میری خدمت میں دے دیا، یعنی اس شر میں سے خیر نکل آیا. قال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں فتلک امکم، یہ تمہاری ماں ہے. یا بنی ماء السماء، اے آسمان کے پانے والوں کے بچوں، یعنی اے عربو تمہاری ماں بھی ایک لونڈی تھی. عربوں کے ہاں لونڈی غلام کی اولاد کو بڑا مقام نہیں دیا جاتا تھا، ان کو ذلیل سمجھتے تھے. تو عرب جو تھے یہ سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کون تھی؟ ہاجرہ. اور حضرت ہاجر رضی اللہ عنہا جو تھی، ان کو اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت میں دیا تھا. پھر حضرت ہاجرہ کو بحیثیت ایک لونڈی کے حضرت ابراہیم کو دے دیا تھا، حضرت سارہ نے ہدیتاً دے دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ان سے آگے پھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر آگے اسماعیل علیہ السلام سے سارے عرب پیدا ہوئے. تو تم بھلا ایک لونڈی کی اولاد کو کیوں برا سمجھتے ہو؟ تم سب بھی ایسے ہی ہو. اور آسمان کے پانی سے مراد 2 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ عربوں کے ہاں پانی نہروں اور دریاؤں کی شکل میں نہیں ہوتا سعودی عرب میں، بلکہ کس سے ہوتا ہے؟ بارش سے. بارش کا پانی جو ہے وہ ان کے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنتا ہے. جہاں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پر وہ ڈیرے خیمے لگا لیا کرتے تھے اس زمانے میں. اور اسی طرح آب زمزم کو بھی آسمانی پانی قرار دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیے کہ نہ صرف حضرت ہاجر سے جو بنی اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین، امام موسیٰ کاظم، امام علی بن موسیٰ رضا، امام محمد تقی، علی بن محمد تقی، حسن عسکری، محمد بن حسن، یہ سارے کے سارے لونڈیوں کی اولاد تھے. ٹھیک ہے، تو ان کا دین میں آپ دیکھیے کہ رتبہ کتنا بڑا ہوا. تو ہمارے دین میں انسان کو انسان سمجھا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ کس مجبوری سے، کس وجہ سے پکڑا ہوا آئے اور اس کا وہ درجہ نہ ہو ایک آزاد انسان کا، لیکن انسان کو اس کے میرٹ پر پرکھنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی کس خاندان سے، یہ پدرم سلطان بود میرا والد بادشاہ تھا، یہ فائدہ نہیں دیتا. ہر انسان کو اس کا اپنا عمل فائدہ دے گا، اس کا اپنا اخلاق. آپ کے ماں باپ کچھ بھی ہوں، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں تو کوئی آپ سے نباہ نہیں کر سکتا، اور آپ اللہ کی نگاہ میں بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے. ابو جہل کس خاندان سے تھا؟ ابو لہب کس خاندان سے تھا؟ کس کے ساتھ رشتہ داری تھی؟ اسی طرح دیگر لوگ بھی جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا یا بعد میں بھی مخالفت کا شکار رہے، خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہی کیوں نہیں تھے، لیکن صرف رشتہ دار ہونا یا آپ کی آل یا نسب یا اولاد میں سے ہونا فائدہ نہیں دیتا. جی آج یہ ایک اس پہ جو بات ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. آج ہم کتاب الرقاق میں پڑھ رہے تھے کہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص گزرا تو اس کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ اشراف میں سے ہے، کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو قبول کیا جائے، سفارش کرے تو مانی جائے. آپ خاموش ہو گئے. پھر ایک شخص گزرا تو اس کے بارے میں بھی آپ نے وہی سیم سوال کیا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ مسکین غریب آدمی ہے، کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو قبول نہیں کیا جائے گا، کسی کی سفارش کرے تو کوئی نہیں سنے گا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس پہلے والے شخص سے زمین بھر جائے تب بھی ایک اس کے مقابلے میں بھاری ہے، یعنی اللہ کے ہاں اس کا زیادہ بڑا مقام ہے.
تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حسب نسب وہ چیز ایک ایڈیشنل ویلیو ہے اگر اس کے ساتھ اخلاق اور کردار ہو، لیکن اصل چیز وہی ہے کہ اعمال اور دل اور اخلاص، کہ وہ وہاں اللہ کے ہاں کیا مقام ہے. بالکل. اور اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے انسان کو، لیکن ہم ظاہری چیزوں سے اپنا مقام بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں. حدثنا قتيبة حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس رضي الله عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیام فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان 3 رات، یبنا علیہ بصفیہ بنت حیی، جس میں حضرت صفیہ بنت حیی سے آپ نے خلوت کی، یعنی ان کی رخصتی ہوئی. فدعوت المسلمین، تو میں نے مسلمانوں کو دعوت دی تھی، الی ولیمتہ، آپ کے ولیمے کی. فما کان فیہا من خبز، تو اس میں کوئی روٹی نہیں تھی، ولا لحم، نہ گوشت تھا. ولیمے کی دعوت میں ویسے تو کہا نا کہ اولم ولو بشاتن، کہ ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ذبح کر کے کیوں نہیں، یعنی کم سے کم بکری ایک کر لو، یعنی کھانا کھلاؤ لوگوں کو، مراد یہ ہے. تو یہاں پر اس ولیمے میں کوئی روٹی کوئی گوشت کچھ نہیں تھا. امر بالانطاء، تو چمڑے کا دسترخوان لگانے کا حکم دیا گیا. فالقى فيها من التمر، تو آپ نے اس میں کھجور ڈالی، والعقط، اور پنیر، والسمن، اور گھی. فکانت ولیمته، تو یہ تھا آپ کا ولیمہ. فقال المسلمون احدى امہات المومنین، تو بعض مسلمانوں نے کہا کہ یہ امہات المومنین میں سے ایک ہو گئی ہیں، یعنی آپ نے ان سے نکاح کیا ہے. او مما ملکت یمینہ، یا پھر یہ آپ کی لونڈی ہیں. فقالوا ان حجبها فهي من امہات المومنین، تو لوگوں نے کہا، نے پوچھا نہیں اور نہ جا کے کوئی تصدیق تحقیق کی، بلکہ کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کرٹن ڈال دیا یعنی پردہ کروایا تو وہ امہات المومنین میں سے ہوں گی. وَإِن لَّمْ يَحْجُبْهَا، اور اگر آپ نے ان کو حجاب نہیں کروایا، فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، تو وہ پھر آپ کی لونڈی ہوں گی. فَلَمَّا ارْتَحَلَ، پھر جب چل دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات کے قیام کے بعد جب وہاں سے چلے، وَوَطَّى لَهَا خَلْفَهُ، تو آپ نے پیچھے ان کے لیے گدا لگایا، یعنی اونٹ میں پچھلی سائڈ پر بٹھانے کے لیے. وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں اور ان کے درمیان، حضرت صفیہ کے درمیان ایک پردہ لٹکا لیا. تو اس حدیث سے امام بخاری نے عنوان کو اس طرح ثابت کیا ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا ابتدائی طور پر صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور لونڈی ہونے میں تردد تھا، یعنی حضرت صفیہ کے متعلق، اور اسی تردد سے انہوں نے پھر یہ لونڈی رکھنے کا جواز ثابت کیا. لیکن بعد میں آپ نے ان کو آزاد کر کے ان کی جو آزادی تھی اس کو مہر قرار دے کے ان کو اپنی بیوی قرار دیا اور ان کو اپنے حرم میں داخل کیا، اور وہ امہات المومنین میں سے ہیں. دوسری حدیث صحیح بخاری کی پتہ چلتی ہے کہ دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ان قیدیوں میں سے ایک لونڈی عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا جاؤ کوئی لے لو. تو انہوں نے حضرت صفیہ بنت حیی کو لے لیا. پھر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے قبیلہ قریظہ اور نذیر کے سردار کی بیٹی صفیہ بنت حیی دہیہ کو دے دی، حالانکہ آپ کے علاوہ کوئی اس کے مناسب نہیں، یعنی وہ ایک بڑے خاندان کی لڑکی ہے تو آپ اس کو اپنے لیے رکھ لیں. آپ نے فرمایا دہیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ. چنانچہ وہ ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفیہ کو دیکھا تو دہیہ سے فرمایا، تم اس کے علاوہ قیدیوں میں سے کوئی اور لونڈی لے لو. حضرت انس کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا. باب من جعل عتق الامۃ صداقہا، باب جس نے لونڈی کو آزاد کر کے اس کی آزادی کو اس کا مہر قرار دیا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتق صفیہ، حضرت صفیہ کو آزاد کیا، وجعل عتقها صداقها، اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ جنگ خیبر میں گرفتار ہوئی تھی، تو وہ قیدی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا تھا. بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ دوسرے بھی ایسا کر سکتے ہیں. باب تزویج المعسر لقوله تعالی ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ. باب تنگ دست کا نکاح کرنا، یعنی جس کے پاس زیادہ مال نہ ہو، کیا وہ شادی کر سکتا ہے کہ نہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں آتا ہے نا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں، یعنی جو شادی کے لائق ہیں، ان کا بھی نکاح کر دو. ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہیں، ان کے پاس ہے کچھ نہیں کیونکہ لونڈی غلام ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا، بہت علم والا ہے. تو اس سے امام بخاری کا مقصد کیا ہے کہ غربت نکاح میں مانے نہیں. ٹھیک ہے، ناداری اور غربت اور اسی طرح صحت نکاح میں مانے نہیں. ہاں اگر نکاح کے بعد نان نفقہ نہ ہو اور بالکل ہی کوئی امید نہ ہو کہ وہ کچھ بھی کھلا پلا نہیں سکتا، تو پھر ذرا انتظار کر لینا چاہیے. اور بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور یا لڑکی دونوں کی حالت پتلی تھی، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو برکتیں عطا کی اور بہت سا رزق عطا کر دیا، رزق میں فراوانی کی. اور اس کی ایک مثال حضرت جلیبیب کی ہے. جلیبیب ایک صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے ایک انصاری کو کہا. تو انہوں نے کہا میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں. جو بیوی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ شادی ہو، میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروں گی. تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے کھڑے ہوئے کہ جا کے بتائیں کہ میری بیوی مان نہیں رہی، تو لڑکی نے کہیں سن لیا. لڑکی کہنے لگی کہ کس نے پیغام بھیجا ہے؟ تو ماں کے بتانے پہ وہ کہنے لگی کہ کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ رد کر رہے ہیں؟ مجھے ان کے سپرد کر دیں، یقیناً وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. تو پھر اس کے والد گئے اور ساری بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آپ کی مرضی ویسے ہی کر لیں. تو اس شخص نے پھر جلیبیب سے شادی کر دی. کچھ ہی عرصے کے بعد مدینہ پر حملہ ہوا، اور بعد میں جب وہ سلسلہ ختم ہوا تو دیکھا گیا کہ کون کون غائب ہے، نہیں مل رہا. تو اس میں جلیبیب بھی تھے. جب ڈھونڈنے لگے تو دیکھا کہ جلیبیب 7 لوگوں کو مار کے خود شہید ہو گئے اور انہی کے بیچ میں پڑے ہوئے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ اس نے 7 آدمیوں کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد مشرکین نے اسے شہید کر دیا ہے. یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. آپ نے 2-3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے. پھر جلیبیب کو اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا، اور جب تک ان کی قبر تیار نہیں ہوئی تو کوئی بستر یا کوئی چیز نہیں تھی، آپ کے بازوؤں پر ہی تھے وہ. اور پھر ان کو وہاں سے قبر میں لٹا دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو 3 بار یہ دعا دی، اللہم صب علیہا الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدا کدا، اے اللہ اس لڑکی پر خوب خیر انڈیل دے اور اس کی زندگی کو مشقت والی نہ بنانا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ انصار میں سے کوئی لڑکی ایسی نہ تھی جو اس سے زیادہ خرچ کرتی ہو. یعنی وہ جلیبیب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ شہید ہو گئے اور اس کے بعد اللہ نے بہت کچھ اس کو عطا کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رزق کا معاملہ جو ہے نا، اگر اس بارے میں انسان یہ یقین کر لینا یہ اللہ کے ہاتھ میں، رازق اللہ ہے، تو بہت سے غم، ہم، فکر، پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان ہاتھ پاؤں مارے، کوشش کرے، دعا کرے، محنت کرے، مختلف طریقے اختیار کرے، لیکن مایوس نہ ہو، اور اس انتظار میں دوسرے جو کام ہے وہ متاثر نہ ہو. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اب یہ بن جائے، یہ ہو جائے، پھر ہم یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے. پہلے اور دنیاوی ضروریات بیسک نیڈز کے لیول پر نہیں بلکہ عیش و عشرت کے لیول پر پوری کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے فرائض پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جیسے حج کرنا یا اور اس طرح کی ذمہ داریاں پوری کرنا. جی، ہمارے جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو جب عورت نے گھر میں جاتی ہے تو عموماً یہ تصور لیا جاتا ہے کہ رزق وہ لے کر آئے گی. تو یہاں پر اس کی بھی تردید ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے، وہ غنی کر دے اور وہی لینے والا. جی، کسی عورت کی اس میں نہیں ہے کہ وہ گھر میں رزق کی فراوانی کا باعث. وہ کہتے ہیں رزق عورت کی طرف سے اور اولاد مرد کی طرف سے، کوئی ایسی کہانی بنائی ہوئی. سادہ اس میں جو سلیکشن کی بات ہو رہی نا، پیچھے حضرت جابر کا ایک طریقہ تھا کہ حضرت جابر نے اپنے لیے ایک بہت سمجھداری کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک ایسی عورت کا انتخاب کیا. اور یہاں پہ ابھی آپ نے جو جلیبیب کا واقعہ سنا ہے، اس میں اس عورت کی سلیکشن کہ کس طریقے سے. تو عموماً اول تو اس چیز میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ سلیکشن کرنی کیسے ہے، اور دوسرا یہ کہ
لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی طرف، صرف یہ نہیں کہ لڑکیاں، بہت سارے لڑکے بھی انہیں نہیں پتا ہوتا، اور ہمارے معاشرے میں نہ ان کو ایسی کوئی چوائس بتائی جاتی ہے، نہ انہیں یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ نے سلیکشن کرنی ہے. عموماً لڑکوں سے پوچھا جائے ہمارے معاشرے میں کہ بھائی تمہیں کس قسم کی لڑکی چاہیے، تو شرما کے بیٹھ جائیں گے. لڑکیوں سے پوچھا جائے وہ بھی شرما کے بیٹھ جائیں گے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کس طرح کا لائف پارٹنر چاہیے، یعنی مقاصد چونکہ کوئی نہیں ہے زندگی کے اندر. تو یعنی یہ چیز ماؤں کو تعلیم دینی چاہیے، سکھانا چاہیے کہ بالکل آپ کو انتخاب کرتے ہوئے بھی کچھ سوچ سمجھ کے انتخاب کرنا ہے. اور پھر اگر وہ مطلوبہ چیز ہو تو کچھ چیزوں پہ کمپرومائز بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم پھر سوچتے ہیں ہر چیز ہی پرفیکٹ ہو، تو ہر چیز نہیں ہوا کرتی پرفیکٹ. اس میں جو بنیادی چیز آ رہی ہے نا، کپل کے اندر ہو یا دو لوگوں کے اندر ہو، خاص طور پہ کپل کے اندر انڈرسٹینڈنگ امپورٹنٹ ہے. جب بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ مختلف فیکٹرز جو ہیں کہ ایج میں چھوٹی ہو بڑی ہو، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی پہلی وائف ہیں جو ایج میں بڑی ہیں لیکن بیسٹ کپل وہاں جا رہے ہیں. پھر جب آپ اپنی ایج زیادہ ہو رہی ہے تو بیوی بہت چھوٹی ہے، تب بھی بیسٹ کپل، یعنی دونوں ہی بیویوں کے لیے. تو انڈرسٹینڈنگ بیسیکلی پیدا کرنی پڑتی ہے، یعنی ہوتی نہیں ہے، کچھ میں ہوتی ہے نیچرلی، لیکن زیادہ تر پیدا کرنی پڑتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بیسٹ کپل ہے کیونکہ ان کے درمیان بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک دم ایسے آتا ہے کہ شاید یہ کہتا ہے دن ہے تو وہ کہتی ہے دن ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک بالکل وہ والا معاملہ چلتا ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو مشکل وقت میں انڈرسٹینڈ کر سکیں. انہیں پتا ہو کہ اگر اسے غصہ آتا ہے تو یہ اس طرح بات کرتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ ایسے غصے میں تھا، یہ ایسے نہیں کہا تھا، وہ ویسے بظاہر بہت اچھا انسان ہے. یا اگر کبھی بیوی پریشان ہے اور وہ کوئی ایسی بات کہہ دے تو وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ اس نے یہ بات یہاں کیوں کہی گئی ہوگی، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہنے کا. تو یہ انڈرسٹینڈنگ بیسیکلی آپ دیکھیں تو محبت کو بنیاد یہی چیز کہ آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور اس وقت کرتے ہیں جب کریٹیکل حالات ہیں. حضرت خدیجہ تعالیٰ عنہ اس وقت انڈرسٹینڈ کر رہی ہیں ان کی پریشانی کو جس وقت آپ کے اوپر ایک وحی کا دور ہے اور آپ ایک مشکل میں ہیں، اب اس وقت ریلیکس کیسے کرنا ہے اس کو. تو یہ انڈرسٹینڈنگ دا کی آف دا لو. بالکل. اور اگر دیکھا جائے تو بہت سے معاملات جو ہیں وہ غصے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، بے صبر پن اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیٹ ہو کر جو بات ایک نارمل عام طریقے سے بھی کہی جا سکتی ہے اس کو ضرور غصے کے انداز میں کہنا کہ شاید اس سے پریشر بڑھے گا اور کام جلدی ہو جائے گا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ غصے کے معاملے میں ایک بات یاد رکھیے کہ غصہ آتا ہے لیکن اس کو نافذ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی. مثلا کوئی بڑا ہوتا ہے آپ سے جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، مثلا استاد ہے، جب وہ آپ کو بلا وجہ ڈانٹ دیتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے، لیکن کیا آپ جواباً غصہ نکالتے؟ نہیں نکالتے. کیوں؟ ادب کی وجہ سے، یا یہ کہ چلو چھوڑو جانے دو. کتنا بھی غصہ آئے جواباً غصہ کنٹرول کر لیتے ہیں. اس سے کیا بات ثابت ہوتی کہ غصہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہی معاملہ اگر شوہر کو ہم اہمیت دیں، اس کی بھی تھوڑی سی عزت ہمارے دل میں ہو اور تھوڑا سا اس کو مقام دیا ہوا ہو، تو اس کی طرف سے بھی جب کوئی ناگوار چیز سامنے آئے تو ہم بچوں کے سامنے غصے میں چیخنا چلانا شروع نہیں کر دیں گے، بلکہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کنٹرول کر لیں گے. کیونکہ غصہ آئے گا تو صحیح، لیکن نافذ کرنا یقیناً آپ کے اختیار میں ہے. غصہ آنا ایسا نہیں کہ جیسے آپ کو واش روم جانے کی ضرورت پیش آئی ہے تو آپ اب روک نہیں سکتے کہ آپ بیٹھے ہی رہ جائیں، آپ کو جانا پڑے گا کہ اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں. مثال تو بہت اچھی نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر انسان کے پاس چوائس نہیں ہوتی، لیکن غصے کے معاملے میں چوائس ہوتی ہے کہ آپ غصہ ظاہر کریں یا نہ کریں. تو یہی معاملہ آپ باقی جگہوں پر بھی کسی کے ساتھ بھی جہاں آپ کے تعلقات خراب ہیں اور خرابی کی وجہ غصہ ہے تو سوچئے کہ کیا میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی بس تھوڑی دیر. اور پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہی تھی چھوٹا سا کلپ، اس میں کسی نے کہا تھا کہ جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں ان کی ہائپ 12 منٹ تک ہوتی ہے، ان کی ہائپ 12 منٹ تک ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ غصہ آئے گا تو 12 منٹس اگر آپ گزار لیں تو اس کے بعد وہ اس کا شعلہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح بہت خوش بھی ہیں آپ تو پھر خوشی تھوڑی دیر کے بعد واپس ڈاؤن ہونے لگے گی. اسی طرح باقی جذبات بھی ہوتے ہیں. تو اصل بات یہ کہ قرآن مجید میں جیسے آتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ وہ غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں. یاد رکھیے غصے پر قابو پانا ہے
اور جہاں بھی تعلق خراب ہو رہے ہیں صرف غصے کی وجہ سے اس کو پی جائیں. بہترین گھونٹ جو کوئی پیے وہ غصے کا گھونٹ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.